سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے اس ویڈیو کو پلے کر ہی دیا ہے تو آپ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کے جائیں۔ ابھی آپ کو بہت کچھ اس میں دکھانے والا ہوں اور کچھ سنوانے والا ہوں۔ مفتی سلمان اظہری کے تعلق سے ایک خاص اپڈیٹ آپ کو دینے والا ہوں، تو جو محبت رکھتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں مفتی صاحب سے، بنے رہیں میرے عزیزو۔ چینل پہ اگر پہلی بار آئے ہوں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں۔ آپ کو نیو اپڈیٹ ملے گی الحمدللہ، سچی خبر ملے گی، جو بھی خبر ملے گی وہ سچی ملے گی الحمدللہ۔ اب میں آپ کو بتا دوں پہلے سردار جی کے بارے میں۔ سردار جی نے ایسی ایسی باتیں کہیں الحمدللہ، اگر ایسے ہی اور لوگ بھی الحمدللہ مفتی صاحب کے سپورٹ میں رہے، دیکھیے وہ بے گناہ ہیں، سب جانتے ہیں، سب جانتے ہیں وہ بے گناہ ہے۔ پہلے آپ سردار جی کی اس کلپ کو سن لیجئے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ کلپ آ گئی ہو، لیکن نہیں بھی ہو سکتا کہ آئی ہو، تو پہلے آپ اس کو سن لیجئے، اور سننے کے بعد پھر میں مفتی صاحب کی ایک آپ کو اپڈیٹ دوں گا، اس کے بعد میں آپ کو ایک کلام سناؤں گا۔ آج کا کلام نہ سنا تو کچھ نہ سنا انشاءاللہ تعالی۔ جو آج کا کلام ہے نا، اس میں اتنے پیارے پیارے اشعار ہیں، مطلب اتنے پیارے شعر لکھے ہیں شاعر نے، ہائے ہائے۔ اب میں تو دل کر رہا ہے کہ ابھی پڑھنا شروع کر دوں، لیکن پہلے آپ سردار جی کی بات سن لیجئے، مفتی صاحب کی اپڈیٹ لے لیجئے کہ ابھی مفتی صاحب کیسے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ الحمدللہ مکمل بتاؤں گا آپ کو۔ پہلے آپ سردار جی کی بات سن لیجئے، مفتی صاحب کے تعلق سے کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ میں آپ کو اپڈیٹ بھی دوں گا۔ السلام علیکم، میں آپ کا بھائی محمد سلمان رضا قادری، اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل سلمان رضا آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، اور امید کرتا ہوں آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میرے عزیزو، ہمیشہ ہر مسلمان کے لیے دعا کرتے رہیں، بالخصوص اس وقت غزہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ساتھ ہلدوانی کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مفتی سلمان اظہری کے لیے دعا کریں کہ 17 تاریخ کو ان کی ضمانت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ 17 تاریخ کو کورٹ میں حاضری ہوگی، 17 فروری کو ان کو ایسی ضمانت مل جائے کہ وہ اپنے گھر پہنچ جائے۔ میرے عزیزو یہ دعا کریں میرے عزیز۔ کچھ وظیفے میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتائے ہیں، ان کو بھی کریں۔ سردار جی کو سنیں مفتی صاحب کے سپورٹ میں سردار جی کیا کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد میں خاص چیز آپ کو مجھے دینی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ کتا کہنا بہت بڑا جرم کر دیا۔ اگر جو لوگ یہ مانتے ہیں تو اس کویتا میں یہ سننے کو ملا تھا کہ کربلا کا آخری میدان ابھی باقی ہے، کتوں کا وقت ہے، ہمارا دور باقی ہے، تو ہمیں تو اس کے اندر کچھ دکھا ہی نہیں۔ آج کتا بندہ سوچ رہا ہے کہ مجھے کتا بول دیا۔ میرے کو اس سے راحت اندوری صاحب کا ایک مشاعرے کا قصہ یاد آتا ہے۔ راحت اندوری صاحب نے بولا کہ سرکار چور ہے، اور ہم کو اٹھا لیا گیا، اور ہم سے پولیس والے نے پوچھا کہ جناب آپ نے بولا ہے کہ سرکار چور ہے، تو اس کے بعد راحت اندوری صاحب کہتے ہیں آپ یہ کیسے ثابت کرو گے کہ ہندوستان کی سرکار چور ہے، برطانیہ کی سرکار چور ہے، افغانستان کی سرکار چور ہے، امریکہ کی سرکار چور ہے، کہاں کی سرکار چور ہے؟ تو پولیس والا مسکرا کے بولتا ہے کیا ہمیں نہیں پتا کہاں کی سرکار چور ہے؟ پر آپ یہ سمجھو کہ راحت اندوری صاحب کے اوپر مقدمہ نہیں بنا تھا، کیونکہ انہوں نے اپنا کلیئرنس دے دیا کہ آپ یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم نے بولا سرکار چور ہے۔ آپ ایک شاعر کو پکڑ نہیں سکتے جناب، شاعر کے ساتھ شبدوں کا کھیل شاعر جیب میں لے کے گھومتا ہے، اور مفتی صاحب ایک شاعر آدمی ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ سردار جی، آپ نے جو بھی کہا بالکل صحیح کہا۔ یہ 1 منٹ کی کلپ میرے پاس آئی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے بھائی اور بہنوں تک یعنی آپ تک پہنچا دوں۔ یہی نہیں، بہت ساری ویڈیو ایسی سردار جی کی اور بھی کئی 10 منٹ کی ویڈیو بھی ہیں جس میں مفتی صاحب کے تعلق سے بڑے کھل کر بولے ہیں، لیکن میرے عزیزو فی الحال 1 منٹ کی میرے پاس آئی تھی تو میں نے آپ کو سنوا دیا۔ میں جو ابھی آپ سے کہہ رہا تھا، میں ایک خاص چیز آپ کو دینے والا ہوں۔ آپ نے کچھ دنوں پہلے اگر معروف بھائی کے چینل کو آپ دیکھتے ہو تو ان میں ایک انہوں نے ایڈ کیا تھا تیل کے تعلق سے، تو اس تیل کا رزلٹ واقعی الحمدللہ ملا ہے۔ یہ اسکرین پر میں نمبر دے رہا ہوں۔ تو اگر یہ تیل جو ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پورے شریر میں کہیں بھی درد رہتا ہو، پین رہتا ہو، کمر میں، جوڑوں میں، کہیں بھی، تو آپ اس تیل کو مالش کریں گے اس کی انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس سے آپ کو انشاءاللہ شفا ملے گی۔ تو نمبر اسکرین پر دے دیا ہے، آپ اس کو منگوا سکتے ہیں اپنے گھر بیٹھے فون کر کے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ آئیے میرے عزیزو، میں آپ کو ایک کلام سنانے کے لیے آ رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے مفتی صاحب کے تعلق سے ایک اہم بات مجھے آپ کو بتانی ہے۔ وہ اہم بات بتاؤں کیا ہے؟ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے یہ افواہ پھیلا دی کہ مفتی صاحب پر ظلم کیا گیا ہے، مفتی صاحب سے چلا نہیں جا رہا، مفتی صاحب تھوڑے سے لنگڑا کے چل رہے ہیں۔ بھائی اللہ کے خوف سے ڈرو، جو لوگ غلط نیوز پھیلاتے ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے مفتی صاحب کی جو ٹیم کے ممبر ہیں، جو گروپ میں ہمیشہ ہر گھڑی کی خبر دے رہے ہیں، انہوں نے پتا کیا کہا ہے کہ افواہوں سے دور رہیں، افواہوں سے دور رہیں۔ مفتی صاحب کے میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، میں رہن سہن کی وجہ سے اور کورٹ کے چکر لگانے کی وجہ سے مسلسل 10 سے زیادہ دن ہو گئے ان کو ادھر سے ادھر جاتے ہوئے، ادھر سے ادھر جاتے ہوئے میرے عزیزوں۔ تو اس وجہ سے رہن سہن کی وجہ سے حضرت کے صحت میں تھوڑی سی صحت میں تبدیلی آئی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید حضرت تھوڑے سے کمزور پڑ گئے میرے عزیزو، لیکن ان پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا، اس بات سے بے فکر رہیں۔ کوئی بھائی اپنے ذہن میں اس بات کو لے کر کے جائے ان پر ظلم کیا گیا ہے، کہیں سے کہیں تک کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ہاں میرے عزیزو، ان کی صحت کے لیے دعا کریں، اور بالخصوص یہ دعا ضرور کریں میرے عزیزو کہ 17 فروری کو ان کو ضمانت مل جائے۔ 17 فروری کو ان کی حاضری ہوگی کورٹ میں، اس میں پھر سوال جواب ہوں گے، پوچھ تاچھ ہوگی میرے عزیزو، تو دعا کریں ایسی ضمانت مل جائے اس دن مولا
کہ تو یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو گھر پہنچا دینا 17 فروری کو مولا۔ آئیے میرے عزیز، ایک کلام میں بھی جو آپ سے کہہ رہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا کہ ابھی پڑھنا شروع کر دوں، لیکن اب پڑھتا ہوں۔ ان کی راہوں میں غلاموں کی بچھی ہیں آنکھیں، جن کے صدقے میں زمانے کو ملی ہیں آنکھیں۔ اس کلام کو ترنم میں سنیے اور سننے کے بعد میں مچل جائیے۔ اللہ کے نبی کا فرمان بتا دوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے تمہارے گناہ اگر آسمان کے برابر بھی ہو گئے، آسمان کتنی دور ہے، تو آپ سچی توبہ کر لیجئے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ رحم فرمانے والا آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن سچی توبہ کرنے کے بعد میں میرے عزیز پھر پلٹ کے اس گناہ کی طرف مت جانا، ورنہ پیچھے کا گناہ بھی پھر ہارا ہو جاتا ہے میرے عزیز۔ تو دعا کرے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں مفتی صاحب کو 17 فروری کو رہائی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جو وظیفے میں نے آپ کو بتائے ہیں مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ کون کون سا میرا بھائی، کون کون سی میری بہن ان وظیفے کو کر رہے ہیں۔ ہاں آئیے کلام شروع کرتے ہیں۔ ان کی راہوں میں غلاموں کی بچھی ہیں آنکھیں، ان کی راہوں میں غلاموں کی بچھی ہیں آنکھیں، ان کی راہوں میں غلاموں کی بچھی ہیں آنکھیں، ان کی راہوں میں ان کی راہوں میں غلاموں کی بچھی ہیں آنکھیں، ان کی راہوں میں غلاموں کی بچھی ہیں آنکھیں، ان کی راہوں میں غلاموں کی بچھی ہیں آنکھیں، جن کے صدقے میں زمانے کو ملی ہے آنکھیں، جن کے صدقے میں زمانے کو ملی ہے آنکھیں، اور بعد مرنے کے بعد مرنے کے بھی یہ بلد نہ ہونے پائی، دیوانوں سنو، بعد مرنے کے بھی یہ بلد نہ ہونے پائی، بعد مرنے کے بھی یہ بلد نہ ہونے پائی، ان کے دیدار کی خاطر یہ کھلی ہے آنکھیں، ان کے دیدار کی خاطر یہ کھلی ہے آنکھیں، جن کے صدقے میں زمانے کو ملی ہے آنکھیں۔ اور سنیں کہ جن سے سرکار کی جن سے سرکار کی عظمت نہیں دیکھی جاتی، بد عقیدوں کے لیے شعر ہے، جن سے سرکار کی عظمت نہیں دیکھی جاتی، جن سے سرکار کی عظمت نہیں دیکھی جاتی، ایسے غداروں کی کیا پھوٹ گئی ہے آنکھیں، ایسے غداروں کی کیا پھوٹ گئی ہے آنکھیں، ایسے غداروں کی کیا پھوٹ گئی ہے آنکھیں، ان کے صدقے میں زمانے کو ملی ہے آنکھیں۔ اب اس کلام کا آخری شعر سنیں اور مچل جائے، کہے یا رسول اللہ کہ بعد مرنے کے میرے پاس حضور آ جانا،
بعد مرنے کے بعد مرنے کے میرے پاس حضور آ جانا، بعد مرنے کے میرے پاس حضور آ جانا، بعد مرنے کے میرے پاس حضور آ جانا، قبر میں آپ کی یہ راہ تکیں گی آنکھیں، قبر میں آپ کی یہ راہ تکیں گی آنکھیں، ان کی راہوں میں غلاموں کی بچھی ہیں آنکھیں، جن کے صدقے میں زمانے کو ملی ہیں آنکھیں، جن کے صدقے میں زمانے کو ملی ہیں آنکھیں، بعد مرنے کے بھی یہ بلد نہ ہونے پائی، ان کے دیدار کی خاطر یہ کھلی ہے آنکھیں، ان کے دیدار کی خاطر